ندیم اور افضال احمد یہ دونوں آپس میں دوست ہوتے ہیں۔ ندیم کی بیوی بابرہ شریف ہوتی ہے، ان کے 2 بچے، ایک بچی اور ایک بچہ ہوتا ہے۔ افضال احمد کا ایک دوست طارق شاہ۔ افضال احمد اور طارق شاہ دونوں ڈرگ مافیا کے سمگلر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، افضال احمد نے اپنی زندگی میں تھیٹر، ٹی وی اور فلموں میں لاجواب اداکاری کی۔ ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کر ان کے کردار لکھے جاتے تھے۔ افضال احمد نے اپنی 50 سالہ زندگی میں اپنی بہترین اداکاری سے ثابت کیا، تھیٹر، ٹی وی یا فلم ان کے بغیر پھیکی نامکمل ہے۔ انہوں نے اپنے تمام خوابوں کو تعمیر دی، جن کو دیکھ کر انہوں نے اپنی شو بزنس کے سفر کا آغاز کیا۔ اداکار افضال احمد کو معروف مصنف اشفاق احمد نے شو بزنس میں متعارف کرایا۔ افضال احمد اپنی فنی کیریئر کے عروج پر تھے اور سب کچھ بہترین چل رہا تھا۔ اس وقت اداکار افضال احمد کو ایک موذی مرد نے گھیر لیا اور وہ چلنے پھرنے سے رہ گئے۔ اس مہلک مرض کے لگ جانے سے اداکار افضال احمد کی فنی زندگی متاثر ہونے لگی اور وہ ویل چیئر تک محدود ہو کر رہ گئے۔ افضال احمد ضلع جھنگ کے نومبر سید خاندان میں سے پیدا ہوئے۔ ان کے خاندان کا تعلق جھنگ کی ایک مشہور درگاہ سے تھا۔ ان کا شمار ایسے اداکاروں میں شمار ہوتا تھا جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن سے کام کا آغاز کیا۔ ان کے پہلے ڈرامے کا نام اونچے برج لاہور کا تھا اور اس ڈرامے کو اشفاق احمد نے لکھا تھا۔ رائٹر اشفاق احمد ان کی فنی کیریئر پر بہت متاثر تھے۔ اشفاق احمد نے انہیں پھر ایک دوسرے ڈرامے میں اداکاری کرنے کا موقع دیا اور ڈرامے کا نام تھا کارواں، اور ڈرامے میں افضال احمد کو ایک اسپیشل رول دیا گیا تھا۔ افضال احمد کیونکہ ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اسی لیے ان کے والد صاحب نے انہیں شو بزنس کی طرف جانے سے سخت منع کیا۔ ان کی والدہ نے ان کا ساتھ دیا۔ ٹی وی کے ایک اور ڈرامے میں انہوں نے کام کیا اور ڈرامے کا نام تھا جزیرہ۔ بہترین اداکاری کی وجہ سے اس ڈرامے سے انہیں بہت پذیرائی ملی۔ عوام نے اس ڈرامے کو بے حد پسند کیا۔ اور ڈرامے کو منو بھائی نے لکھا تھا۔ کچھ اور ڈراموں کی ہم بات کرتے ہیں جس میں انہوں نے کام کیا تھا۔ ان ڈراموں کے نام یہ ہیں: دن، جھیل، ننگے پاؤں، دہلیز، تیسرا راستہ، چاکر اعظم، دھوپ اور سائے۔ اداکار افضال احمد تقریباً 300 سے زیادہ فلموں میں کام کیا۔ 1970 سے لے کر 1975 تک کا ان کا فلمی عروج رہا۔ انہوں نے اپنا ایک تھیٹر، تماثیل تھیٹر لاہور میں تعمیر کیا۔ جب وہ تھیٹر کی تعمیر کرنے جا رہے تھے اس وقت تمام فنکار آپ کے ساتھ تھے۔ تماثیل تھیٹر کے تعمیر ہونے کے بعد وہ تمام فنکار ان سے دور ہو گئے۔ لوگ ان کی جگہ پر ایک اور تھیٹر الحمرا میں جا کر ڈرامے دیکھا کرتے تھے۔ افضال احمد گھر کی پونجی اسی تھیٹر پر لگا چکے تھے۔ ان حالات کو دیکھ کر انہوں نے محسوس کیا، میں یہ تھیٹر بنا کر بڑی غلطی کی۔ اسی سوچ کو لے کر وہ پریشان رہنے لگے۔ اسی وجہ سے گھر کے حالات بھی خراب رہنے لگے۔ ان تمام حالات کو وہ فیس نہ کر سکے اور ڈپریشن کا شکار ہو گئے اور فالج کے مرض میں مبتلا ہو گئے اور معذور بن گئے۔ ان حالات کو سامنے رکھ کر سید نور نے خاص طور پر ان کے لیے ایک کردار لکھا جس میں وہ معذور ویلن بن کر سامنے آئے۔ انہوں نے اس کردار کو خوب نبھایا۔ اس فلم کا نام تھا شریکہ، جو 2012 میں ریلیز ہوئی۔ یہ فلم ان کی آخری فلم تھی۔ ان کی بنائی ہوئی پہلی فلم تھی دھوپ اور سائے۔ یہ فلم اردو فلم تھی جو 1968 میں بنائی گئی تھی۔ 1972 میں دولت اور دنیا
اردو فلم میں انہوں نے کام کیا۔ 1972 ہی میں فلم شیر دھاڑی بازی میں کام کیا۔ یہ فلم پنجابی فلم تھی۔ 1972 ہی میں ہیرا پنجابی فلم انہوں نے بنائی تھی۔ اسی سال میں انہوں نے سلطان راہی کی پنجابی فلم جنگو میں اداکاری کی۔ اسی سال میں سدھیر اور روزینہ کی پنجابی فلم ٹھا میں اداکاری کی۔ اسی سال ہی میں اردو فلم امراؤ جان ادا میں انہوں نے کام کیا۔ منگل 16 جنوری 1973 عید الاضحیٰ پر بنائی گئی پنجابی فلم آن میں انہوں نے سلطان راہی، اقبال حسن اور حبیب کے ساتھ انہوں نے فلم بنائی تھی۔ دوستو، آج ہم سال 1986 میں 50 نمبر پر جمعہ 11 جولائی کو ریلیز کی گئی فلم قاتل کی تلاش کے بارے ان کے اداکار اور کچھ باتیں کریں گے۔ اس فلم میں انہوں نے آصف سمگلر کا کردار کیا۔ عاصم بخاری نے جسٹس جج کا کردار کیا تھا۔ بابرہ شریف نے شبنم کا کردار کیا۔ ندیم نے جبران کا کردار کیا۔ طارق شاہ نے گرنگو کا کردار سمگلر کے روپ میں رول کیا۔ محمد علی نے انسپیکٹر صفدر جنگ کا کردار کیا تھا۔ ادیب نے شیرہ ڈاکو کا کردار کیا۔ منور سعید نے وکیل کا کردار کیا۔ حبیب نے دارا ڈاکو کا کردار کیا۔ عرفان کھوسٹ نے پھجے کا کردار کیا تھا۔ زمرد نے شکیلہ کے کردار میں محمد علی کی بیوی کا کردار کیا۔ بابر نے مراد کا کردار کیا۔ عارف صدیقی نے آرزو کا کردار کیا۔ ممتاز نے صنم کا کردار کیا تھا۔ دوستو، اس فلم کی مکمل معلومات جاننے کے لیے آپ ویلکم اسٹوڈیو چینل پر جا کر فالو کرو۔ اس چینل پر آپ کو ہر فلم کی پورے گانوں کے ساتھ معلومات ملے گی۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والے بٹن دبا کر آل پر کلک کریں۔ ویڈیو کو فل واچ کریں۔ ویڈیو اچھی لگ جائے تو اسے شیئر اور لائک ضرور کرنا۔ فلم قاتل کی تلاش کے میوزک کے بارے میں بات کی جائے تو فلم کا میوزک موسیقار وجاہت اترے تھے۔ شاعر قتیل شفائی، گلوکاران مہدی حسن، غلام عباس، مہناز، ناہید اختر، اخلاق احمد، ان سب فنکاروں نے اس فلم میں گانے گائے۔ اس فلم میں ٹوٹل 6 گانے رکھے گئے تھے۔ دوستو، ماہر منیر کو اجازت دیں۔ دن گرے تو کسی اور فلم کی ویڈیو کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔